اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کا فہم و ادراک سب کو عطا فرمائے، اور اس کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین انشاءاللہ عز و جل۔ سورۃ النساء مبارکہ، اس کا رکوع نمبر 10 تلاوت کریں گے اور ترجمہ تفسیر میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 سورۃ النساء مبارکہ، پارہ نمبر 5 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وان منکم لمن لیبطئن فإن أصابتکم مصیبۃ قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معهم شہیدا ولئن اصابکم فضل من اللہ لیأکلنک ان لم تکن بینکم وبینہم مودۃ یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، ہوشیار رہو، حذرکم کم تم، حذرا ہوشیار۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ تم ہوشیار رہو، چوکنے رہو۔ فانفروا ثبات، جب وقت آ جائے، یعنی کہ جہاد کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے حوالے سے جب تمہارے اوپر اس طرح سے وقت آ جائے تو تم ٹولیاں بنا کر نکلو۔ ثبات گروہ کو کہتے ہیں ویسے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ٹولیاں بنا کر نکلو، وانفروا جمیعا، یا تم سب مل کر نکلو، وان منکم لمن لیبطئن، اور بے شک تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لا یبطئن، ضرور دیر لگائیں گے۔ فإن اصابتکم مصیبۃ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو قال، وہ کہیں گے، قد، جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں نا، اللہ کہتا ہے وہ کہیں گے قد انعم اللہ علیہ، کہ مجھ پر تو اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے، اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں تمہارے ساتھ نہیں تھا حاضر، یعنی کہ جنگ میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ شکر ہے میں تمہارے ساتھ نہیں تھا ورنہ میرے اوپر بھی یہ سب مصیبت ہوتی۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر ملے تمہیں کوئی فائدہ، کوئی فضل اللہ کی طرف سے، من اللہ، اللہ کی مہربانی سے، اگر تمہیں کوئی فضل مل جاتا ہے، جیسے فتح مل جاتی ہے، مال غنیمت مل جاتا ہے، کامیابی مل جاتی ہے، تو لا یاکلن، تو وہ ضرور کہیں گے کہ لم تکن بینکم و بینہم، کہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، یعنی ان کے درمیان اور تمہارے درمیان، وہ کہیں گے کہ نہیں تھی ہماری کوئی دوستی، ما ودۃ اللہ تعالیٰ، اور ساتھ میں وہ کیا کہیں گے کہ ہماری اور ان کی یعنی کہ دوستی نہیں تھی، اور ما ودۃ اللہ تعالیٰ کنت معہم فافوزا، اور اگر کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، معہم ان کے ساتھ ہوتا، اگر میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو پھر فافوزا فوزا عظیمہ، تو بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ فلیقاتل فوزا عظیمہ، بڑی کامیابی۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ، پس چاہیے کہ لڑا کریں گے، اللہ تعالیٰ حکم کے معنوں میں یہ بات دے رہے ہیں کہ چاہیے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ لوگ لڑا کریں، الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرۃ، جنہوں نے، اللہ فرماتے ہیں، آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ دی ہے، یا شرون، فروخت کر دی ہے، بیچ دی ہے۔ ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے، فیقتل، پھر وہ مارا جائے، اور یغلب، یا غالب آئے، یعنی دو باتیں اللہ نے کی ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ لڑتا ہوا، چاہے وہ مارا جائے یا غالب آئے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نؤتیہ، ہم اس کو دیں گے اجرا عظیما، بہت بڑا اجر، اللہ کہتا ہے اجر عظیم ہم اسے دیں گے۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور اللہ کہتا ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں، ماں حرف استفہام ہے، کیا، یہاں پر سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ تمہیں لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے ہو، جنگ کا مطلب یعنی جہاد نہیں کرتے ہو، تم لڑتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ والمستضعفین، اللہ کہتا ہے حالانکہ کئی بے بس ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں
میں سے والولدانی اور بچے، اللہ کہتا ہے بہت سارے مرد عورتیں اور بچے ایسے ہیں جو ضعیفاً یعنی کہ جو کمزور ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بڑے بے بس ہیں، وہ مطلب جہاد نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے۔ اللہ زینہ یقولون، لیکن وہ اس ظلم سے یعنی کہ کافروں کے ظلم سے تنگ آ کے وہ کہتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریات، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال دے، یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، قریات الظالمی اہلوہا، کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اہلوہا اس کے جو رہنے والے ہیں نا وہ ظالم یعنی کہ ظلم کرنے والے ہیں، اس بستی کے جو لوگ ہیں، تو ہمیں ان کے ظلم سے یا اس بستی سے ہمیں نکال دے، وجہ اللہ نہ من لدنک ولیًا، اور وہ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یعنی کہ ہمارے لیے اپنے پاس سے اور ہمارے لیے کوئی دوست بنا دے اپنے پاس سے، اور ہمارے لیے وجہ اللہ نہ من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اور جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ والذین کافروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا ہے یعنی جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے ایمان والو تم شیطان کے حامیوں سے، ان کے دوستوں سے لڑو، ان کید شیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا یہ جو فریب ہے اللہ وہ فرما رہے ہیں ضعیفا، وہ کمزور ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام سورۃ النساء مبارکہ کا رکوع نمبر 10، اس کی آیت نمبر 71، آیت نمبر 71 میں 71 میں حذراکم کا لفظ آیا، یعنی تم ہوشیار رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حذراکم، تم ہوشیار رہو، یعنی حذرن یا حاضرن کا مطلب ہے کسی خوفناک چیز سے ہوشیار ہو جانا۔ اور مسلمانوں کو پہلے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اب دین حق کی سربلندی کے لیے جہاد کی تلقین کی جا رہی ہے، اور پوری طرح تیاری کرنے اور دشمن کی جو عیارانہ اور مکارانہ چالوں سے ہوشیار رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ سباتن کا لفظ آیا ہے، سباتن کا مطلب گروہ بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ٹولیاں بھی ہوتا ہے، یہ سارے اس کے مطلب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 72 میں منافقوں کا پھر سے ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے منافقوں کا مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ مسلمان جہاد کے میدان کا جب رخ کرتے تو یہ مختلف بہانے لگا کر، یہ جو منافق لوگ ہیں یہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے لگا کے پیچھے رہ جاتے تھے، اور جب مسلمانوں کو کوئی مصیبت میں دیکھتے تھے، مصیبت کوئی پہنچتی تھی مسلمانوں کو تو وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ یہ منافق لوگوں کی نشانی ہے کہ منہ کے اوپر اور طرح سے ہوتے ہیں اور پشت پیچھے اور طرح سے ہوتے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوتے اور کہتے کہ ہم اس مصیبت سے بچ گئے ہیں، کہ اگر ہم ان کے ساتھ جاتے تو ہمارے اوپر بھی اسی طرح سے مصیبت آتی، تو شکر ہے ہم بچ گئے ہیں۔ حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی تھی کہ ان منافق لوگوں سے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نہ شہادت کی سعادت عطا فرماتا، نہ ان کو یعنی کہ شہادت کی سعادت سے بھی اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا، اور جہاد کا جو ثواب ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اس سے بھی ان کو محروم کر دیتا تھا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں منافق لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ محفوظ رکھنا، آمین۔ آیت نمبر 73 اور 74 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی کی وجہ فرما دی ہے کہ بڑی کامیابی ہوتی کس مقصد میں ہے، کس کام میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نیت میں اخلاص ہو اور بندے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو اور دین کی سربلندی کے لیے یعنی کہ نیت ہو نا، تو اس میں پھر اللہ کہتے ہیں اس میں تمہاری بڑی کامیابی ہے۔ تو پھر یہ جو کامیابی ہے نا یہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ مال غنیمت کے ڈھیر سمیٹ لو اور پھر واپس آؤ تو کامیاب، مال غنیمت کا ڈھیر بہت ساری یعنی کہ چیزیں سمیٹ کے تو کہہ دو کہ ہم کامیاب واپس آئے ہیں۔ تو اگر اس طرح سے نہیں تو تم کہو کہ نہیں بھی ہم کامیاب نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص ہر حالت میں کامیاب ہے جو سلامتی سے اپنے گھر واپس آ جائے، جہاد کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر لے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وہ بندہ کامیاب ہے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے بہت سے بے بس اور کمزور لوگ ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، جو ظالم لوگوں کے ظلم سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے لیکن مکہ کے کافروں نے ان کے ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ اسلام قبول کرنے والوں کو کہیں بھی کوئی امن نہیں تھا، ان کو سلامتی نہیں تھی، اس لیے وہ ظالموں کے ستم سہ کے ان کے ظلم سے تنگ آ کے پھر وہ دعائیں کیا کرتے کہ اللہ ہمیں ان کے ظلم سے بچا لے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے ایسے مظلوم بہن بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ دن
دن آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مسلمانوں کو لے کر مکہ کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ اس روز مکہ نے اپنے بند دروازے کھول دیے اور مکہ کے مغرور سرداروں نے اپنی گردنیں بھی جھکا دی تھی اور ان مظلوم لوگوں نے آزادی کا سانس لیا تھا۔ اللہ کا یہ حکم آج بھی بدستور قائم ہے۔ تمام واجب الاحترام کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی، بچوں بوڑھوں کی مدد کیا کرو جب ان پر ناحق ظلم ہوتے ہوئے تم دیکھو تو، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ سیدھا سیدھا جہاد ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ 1450 سال پہلے یہ حکم آیا تھا، یہ حکم آج بھی قائم ہے۔ آیت نمبر 76 میں 76 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے بھی لڑتے ہیں لیکن وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور کافر بھی لڑتے ہیں لیکن وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، اور دونوں باتوں میں مقاصد کا اختلاف ہے۔ حالانکہ مسلمان لڑے یا کافر لڑے دونوں طرح سے خون کے دریا بہتے ہیں، دونوں طرف سے ہوتا تو نقصان ہی ہے، یعنی کہ جانی ہو مالی ہو ہوتا تو نقصان ہی ہے۔ زخموں کی پھر چیخو بخار سے دیکھ کے فضا سوگوار ہو جاتی ہے، لیکن یہاں جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ کہ اسلام کی جنگ اور دوسری جنگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مومن کی جنگ حق کے لیے ہوتی ہے، مومن کی جنگ کلمے کے لیے ہوتی ہے، مومن کی جنگ عدل و انصاف کے لیے ہوتی ہے، مومن کی جنگ مساوات کے لیے ہوتی ہے، مومن کی جنگ نیکی اور تقوی کی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور جو کافر کی جنگ ہوتی ہے جس کو اللہ نے کہا ہے وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، تو یہ جو کافر کی جنگ ہے یہ صرف مادی فوائد کے لیے ہوتی ہے، دنیا داری کے بینیفٹ کے لیے ہوتی ہے، کسی ملک پر قبضہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ کافر کی یہ جو جنگ ہے نا یہ کسی قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے ہوتی ہے، اور یہ جو کافر کی جنگ ہے یہ صرف اپنے لیے تجارت کی منڈیاں قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو کافر لوگ ہیں جن ملکوں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں بس ان کے قدرتی ذخائر سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کا یہ مقصد مین مقصد ہوتا ہے، وہاں کے قدرتی جو ذخائر ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ جنگ ان کی اس لیے ہوتی ہے۔ یوں مومن کی جو جنگ ہے اس میں اور کافر کی جنگ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو باطل کو نیست و نابود کرنے کے لیے ساتھ دھڑ کی بازی لگا دو، اللہ کے راستے میں تن من دھن سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مارا جائے گا وہ شہید کہلائے گا۔ لیکن یہ حق کی اور یہ جو باطل کی لڑائی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں غلبہ کس کو؟ حق کو غلبہ نصیب ہوگا، اعلیٰ اخلاقی قدروں کی بالادستی قائم ہوگی، اور جو حق کو جب غلبہ ملے گا تو آٹومیٹکلی نیکی کی روشنی پھیلے گی، اور جو نیکی کی مہک ہے، جو اسلام کی مہک ہے، جو اللہ کے دین کی مہک ہے وہ ہر طرف پھیل جائے گی، اور پھر ہر طرف امن کا دور دورہ ہوگا، سلامتی ہر طرف ہوگی۔ مومنوں کے تو اللہ اکبر کے نعروں سے طاغوت کے قلعے لرز جاتے ہیں، اور شیطان کے مکر تو ہیں ہی کمزور، چاہے وہ جتنے مرضی دھوکے دینے کی کوشش کرے، جتنی مرضی چالیں چلنے کی کوشش کرے، جتنا مرضی وہ مسلمانوں کو طرح طرح سے گھما پھرا کے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے، لیکن ایمان والوں کو تو غیب سے مدد ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جب وہ اللہ کے راستے کے اوپر نکل پڑتے ہیں، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، تو غیب سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، تو غیب سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور کامیابی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 10 سورۃ النساء کا مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتے رہتے ہیں، اور ہر وقت دعا، ہر گھڑی دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے، پتہ نہیں کس وقت نکلی کس کے لیے دعا قبول ہو جائے۔ تمام عالم اسلام کے لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، اور ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک پروردگار جل جلالہ ہمیں قرآن کا سمجھ بوجھ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔